یوں تو دوستوں ناسا کی کامیابیوں نے انسان کو چاند پر پہنچایا، جس کی وجہ سے خلا کی دنیا میں اس کی الگ پہچان ہے۔ ناسا اب تک 166 اسپیس فلائٹس لانچ کر چکا ہے، جن میں 6 مختلف مشنز نے انسانوں کو چاند پر اتارا، جس کی وجہ سے یہ خلا کی دنیا میں اپنی مثال عام رکھتا ہے۔ لیکن ناسا کا ایک ایسا مشن بھی تھا جس کے لانچنگ کے کچھ ہی گھنٹوں بعد ایسا خوفناک حادثہ پیش آیا جس نے خلا بازوں کی زندگیوں کے ساتھ ساتھ اس مشن کو ایک تباہ کن موڑ پر لا کھڑا کیا۔ ناسا نے عملے اس ماڈیول کو کیسے وائی فاضل زمین پر اتارا، ایسپا سٹوری میں دوستوں آپ کا خوش آمدید۔ ناظرین، اپولو 13 ناسا کی اپولو پروگرام میں 7واں انسان بردار مشن تھا۔ اپولو 13 کا بنیادی مقصد فرانورو کے علاقے میں چاند کی سطح پر اترنا تھا۔ اس مشن کا مقصد سائنسی تجربات کرنا اور چاند کی سطح کو دریافت کرنا بھی تھا۔ اپولو 13 کو 11 اپریل 1970 کو فلوریڈا کے کینیڈی اسپیس سینٹر سے لانچ کیا گیا۔ مشن کی کمانڈ جیمز اے لوئل کر رہے تھے کہ کمانڈ ماڈیول پائلٹ جان ایل سویگٹ، لونر ماڈیول پائلٹ فریڈ ڈبلیو ہائز بھی مشن کا حصہ تھے۔ لیکن مشن کے تقریباً 56 گھنٹوں بعد جب اپولو 13 زمین سے تقریباً 3,30,000 کلومیٹر دور تھا، پائلٹ ہائز اپنے سسٹمز کی جانچ کرنے کے بعد لونر ماڈیول کے شٹ ڈاؤن کو مکمل کر رہے تھے۔ اسی دوران انہیں سروس ماڈیول کے آکسیجن ٹینکوں میں سے ایک میں پریشر سینسر خراب دکھائی دیا۔ سائن نیورٹ گوڈ، جو کہ اس مشن کے گائیڈر تھے، انہوں نے درخواست کی کہ ٹینکوں میں حرکت پیدا کرنے والے پنکھے آن کیے جائیں۔ عام طور پر یہ روزانہ ایک بار کیا جاتا تھا۔ ان کے مطابق یہ موومنٹ ٹینکوں کے مواد کو فراہم کرے گی، جس سے پریشر ریڈنگ زیادہ درست آئے گی۔ فلائٹ ڈائریکٹر کرانز نے نیورٹ گوڈ کو ٹانی ٹیسٹ کے بعد عملے کو بیٹھنے کے لیے چند منٹ انتظار کرنے کا کہا۔ پھر لوسما نے سویگٹ کو انڈیکیشن بھیجا، جس نے پنکھوں کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کو آن کیا۔ پائلٹ سویگٹ کے ان سوئچز کو آن کرنے کے 95 سیکنڈ پر خلا بازوں نے ایک بہت بڑا دھماکہ سنا، جس کے ساتھ الیکٹریکل پاور میں خرابی آئی، جس کی وجہ سے زمین سے مواصلات اور ٹیلی میٹر 1.8 سیکنڈ کے لیے ختم ہو گئی۔ ولیم فینر، جو کہ گائیڈنس آفیسر تھے، جنہوں نے سب سے پہلے فلائٹ ڈائریکٹر کرانز کو کنٹرول روم میں اس مسئلے کی اطلاع دی۔ دھماکے کی آواز سن کر مشن کمانڈر لوول کی ابتدائی سوچ یہ تھی کہ ماڈیول پائلٹ ہائز نے لونر ماڈیول کے کیمرا پریشرائزیشن والو کو آن کیا تھا، جس سے یہ دھماکہ ہوا تھا۔ ماڈیول پائلٹ سویگر نے ابتدائی طور پر سوچا کہ شاید لونر ماڈیول سے کوئی میٹورائٹ ٹکرایا ہوگا۔ حادثے کے بعد کئی منٹوں تک غیر معمولی ریڈنگ سامنے آتی رہی۔ درحقیقت سروس ماڈیول میں ایک آکسیجن ٹینک پھٹ گیا تھا۔ الیکٹریکل پاور آکسیجن ٹینک میں دھماکے کی وجہ سے کمانڈ ماڈیول میں الیکٹریکل پاور ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بغیر خلاباز کمانڈ ماڈیول کے نظام، اس کے نیویگیشن اور کمیونیکیشن سسٹم کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ آکسیجن ٹینک کے پھٹنے اور اس کے نتیجے میں بجلی ختم ہونے کی وجہ سے اس لینڈنگ کو روک دیا گیا۔ دھماکے کی بنیادی وجہ آکسیجن ٹینکوں میں سے ایک کے الیکٹریکل نظام میں خرابی تھی، خاص طور پر سروس ماڈیول کے آکسیجن ٹینک نمبر SM-2 میں۔ خلائی جہاز کی ڈائریکٹ کرنٹ کا وولٹیج بھی بڑھ گیا تھا، جس کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ایندھن کے خلیوں کو آکسیجن کے برابر بہاؤ ملے۔ چونکہ ایندھن کے خلیوں کو کام کرنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، وولٹیج کے اضافے سے آکسیجن ٹینک کے اندر موجود وائنوں میں ایک چنگاری پیدا ہوئی، جس سے انتہائی آتش گیر موصلیت کا مواد جل گیا۔ اس دھماکے کی وجہ سے خلائی جہاز کا حجم کئی ہزار چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بھر گیا، جس کی وجہ سے ٹینک کے اندر دباؤ میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ اس دھماکے سے نہ صرف آکسیجن کے نظام کو نقصان پہنچا، بلکہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب خلائی جہاز زمین سے 2 لاکھ میل دور تھا۔ اس نازک صورتحال نے ایسٹروناٹ جیمز اے لوئل، جان ایل سویگٹ اور فریڈ ڈبلیو ہائز کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا، جو ان کے لیے کسی مصیبت سے کم نہ تھی۔ اب اپولو 13 کے عملے کی محفوظ واپسی ناسا کے لیے ایک چیلنج بن گئی تھی۔ زمین پر موجود انجینئرز کو خلا میں موجود عملے کے ساتھ ساتھ توانائی کو بچانے اور ان کے پاس دستیاب محدود وسائل کے صحیح استعمال کے ساتھ زندہ واپس زمین پر لانا ان کی اولین ترجیح تھی۔ لونر ماڈیول نے چاند کی سطح پر استعمال کے لیے بیٹریاں اور مکمل آکسیجن ٹینک پہلے ہی چارج کر رکھے تھے، لہذا فلائٹ ڈائریکٹر کرانز نے ہدایت کی کہ خلاباز لونر ماڈیول کو پاور اپ کریں اور اسے لینڈ پورٹ کے طور پر استعمال کریں۔ یہ ایک بظاہر ایسا کام تھا جس سے توقع تو کی جا سکتی تھی، لیکن اس طرح سے لونر ماڈیول کو استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کار نہ تھا، لہذا ناسا نے ایک عام فیصلہ لیا۔ انہوں نے عملے کو چاند پر پہنچنے سے پہلے واپس آنے کے لیے سروس ماڈیول کے مرکزی انجن کو استعمال کرنے کا کہا، لیکن اس سے SP سسٹم کو نقصان پہنچ سکتا تھا اور ایندھن کے خلیوں کو اپنی بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے تھا۔ اس لیے فلائٹ ڈائریکٹر کرانز نے اس کے بجائے ایک طویل راستے کا فیصلہ لیا۔ اس نے خلائی جہاز کو زمین کی طرف واپس جانے سے پہلے چاند کے گرد گھومنے کا کہا۔
اپولو 13 ہائبرڈ رفتار پر تھا جسے ہر حال میں واپس لانے کی ضرورت تھی۔ لونر ماڈیول کا ڈی پی ایس سسٹم اگرچہ ایس پی ایس سسٹم کی طرح طاقتور نہیں تھا، لہٰذا لونر ماڈیول سے ایک چال چلی گئی۔ جیسے ہی سروس ماڈیول کو بند کیا جا رہا تھا، لوول نے اپنے گائیڈنس سسٹم کی معلومات کو کاپی کیا، جسے لونر ماڈیول کے گائیڈنس سسٹم میں منتقل کرنے کے لیے مینول کیلکولیشن کی۔ اس کے بعد مشن کنٹرولر نے اس کے اعداد و شمار کی جانچ کی اور اپولو 13 کو ایک واپسی کے راستے پر واپس لے لیا۔ اس تبدیلی نے اپولو 13 کو تقریباً 4 دن کے عرصے میں زمین پر واپس لانا تھا۔ اس کے مطابق اس نے انڈین اوشن میں نیچے اترنا تھا، جہاں ناسا کے پاس کم رسائی تھی۔ مشن کنٹرولر جیری بوسٹک اور دیگر فلائٹ ڈائنامکس آفیسر سفر کے وقت کو کم کرنے کے لیے اسے پیسیفک اوشن میں اتارنا چاہتے تھے، جہاں ان کے پاس زیادہ ریسورسز تھے، جس کی وجہ سے یہ ماڈیول سفر میں 36 گھنٹے کی کمی کرے گا، لیکن اس کے لیے سروس ماڈیول کو ہلکا کرنا ضروری تھا۔ فلائٹ ڈائنامکس آفیسر نے دیگر حل بھی تجویز کیے۔ ناسا کے عہدیداروں اور انجینئر پر مشتمل ایک میٹنگ ہوئی، جس کے بعد مینڈ اسپیس فلائٹ سینٹر کے ڈائریکٹر رابرٹ آر گلروتھ نے ڈی پی ایس سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے جلنے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے یہ سفر صرف 12 گھنٹے کا رہ چلا تھا اور اپولو 13 کو پیسیفک اوشین میں اتارا جانا تھا۔ جلانے کی تیاری کے دوران عملے کو بتایا گیا کہ چاند لونر ماڈیول کی کمانڈر ونڈو کے درمیان ہوگا۔ پھر عملے نے استعمال کی اشیاء کو محفوظ کرنے کے لیے لونر ماڈیول کے سسٹم کو بند کر دیا۔ لونر ماڈیول میں کافی آکسیجن تھی، لیکن اس میں پھر بھی کاربن ڈائی آکسائڈ رہ گئی تھی، جسے لیتھیم ہائیڈروکسائڈ کی گولیوں کے کینسٹر سے جذب کیا گیا تھا۔ لونر ماڈیول کے کینسٹر کی مقدار اتنی تھی جس سے چاند پر 45 گھنٹے تک 2 خلا بازوں کو ٹھہرایا جا سکتا تھا، جو کہ زمین پر واپسی کے سفر کے لیے 3 آسٹروناٹ کی مدد کے لیے ناکافی تھا۔ سروس ماڈیول کے پاس کافی ڈبے تھے، لیکن وہ لونر ماڈیول کے مقابلے میں مختلف شکل اور سائز کے تھے، جو لونر ماڈیول کے آلات میں استعمال نہیں کیے جا سکتے تھے۔ زمین پر موجود انجینئروں نے خلا کو پور کرنے کا ایک طریقہ تیار کیا۔ انہوں نے پلاسٹک کا استعمال کرتے ہوئے ڈکٹ ٹیپ اور فلائی جہاز پر دستیاب دیگر اشیاء سے پھٹے کور سے ایک ڈیوائس بنائی اور اس کو پائلٹ سویگٹ اور ہائز نے بنایا، جس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح فوری طور پر گرنے لگی۔ اسی دوران سویگٹ نے سروس ماڈیول سے پانی کے کچھ تھیلے بھی بھر لیے تھے۔ خلائی جہاز کے اندر اندھیرا بہت زیادہ تھا، درجہ حرارت 38 سینٹی گریڈ تک گر گیا تھا۔ تینوں خلاپاتوں نے اپنے اسپیس سوٹس اور کمری جوتے پہن لیے تھے۔ تینوں خلاپات ٹھنڈے تھے، لیکن سویگٹ زیادہ ٹھنڈ محسوس کر رہے تھے کیونکہ پانی کے تھیلے بھرتے وقت ان کے پاؤں گیلے ہو گئے تھے اور ان کے پاس چاند کے اوور شوز بھی نہیں تھے، کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ یورل کو خلا میں خارج نہ کریں تاکہ راستے میں خلل نہ پڑے۔ حل ہونے والا آخری مسئلہ یہ تھا کہ دوبارہ داخلے سے پہلے کمری ماڈیول کو کمانڈ ماڈیول سے محفوظ فاصلے پر کیسے الگ کیا جائے۔ لہٰذا لونر ماڈیول کے مینوفیکچرر گرومن نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے انجینئر کی ایک ٹیم تشکیل دی، جس کی قیادت سینئر سائنسدان برنارڈ اٹکن کر رہے تھے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ماڈیول کو الگ کرنے کے لیے ہوا کا کتنا دباؤ استعمال کرنا ہے، آسٹروناٹ نے اس کا بھی حل لگا دیا، جو کامیاب رہا۔ آخرکار بہت سے چیلنجوں کے باوجود اپولو 13 17 اپریل 1970 کو بحفاظت پیسیفک اوشین میں زمین کی فضا میں دوبارہ داخل ہوا اور پیسیفک اوشین میں امریکی شہر ساموا کے جنوب مشرق میں بحفاظت نیچے گر گیا۔ گرنے کے بعد باقی ٹکڑے سمندر میں گر گئے۔ سارا عملہ اچھی حالت میں تھا۔ عملہ ساری رات ایک جہاز پر رہا اور اگلے دن امریکی شہر پاگو کے لیے روانہ ہوا، جہاں پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے انہیں صدارتی تمغہ اور اعلیٰ ترین شہری کے اعزاز سے نوازا۔ اس واقعے سے اپولو پروگرام میں دنیا بھر کی دلچسپی دوبارہ جاگ اٹھی۔ ٹیلی ویژن پر اس کی کوریج کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا۔ اپولو 13 کو اکثر کامیاب ناکامی کہا جاتا ہے، کیونکہ چاند پر لینڈنگ کے دوران اپنے اصل مقصد کو حاصل نہ کرنے کے باوجود اس نے بحفاظت زمین پر لینڈ کیا تھا۔ یہ خلائی تاریخ میں سب سے یادگار اور ڈراؤنی حادثات میں سے ایک ہے۔ اپولو 13 کے واقعات کو بعد میں 1995 میں ایک فلم اپولو 13 میں بھی دکھایا گیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک اور شیئر بھی کریں گے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔